بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جوامع الکلم سے 40 حدیثوں کا سلسلہ جاری تھا، اور ان 40 احادیث کی جو فضیلت ہے وہ تقریباً ہر دفعہ عرض کر دیتے ہیں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میری امت کے فائدے کے واسطے دین کے کام کی 40 حدیثیں سنائے گا اور حفظ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن علماء اور شہداء کی جماعت میں اٹھائے گا اور فرمائے گا کہ جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ابن عدی نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اور ابن نجار نے ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، اور یہ حدیث جامع صغیر میں موجود ہے۔ تو 40 حدیثوں کی 11 تک احادیث ہو چکی تھی، اور اب 12ویں حدیث ہے جو صحیح بخاری کی جلد نمبر 100 حدیث نمبر 1392، اور یہ مرفوع حدیث ہے۔ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب عملوں میں سب سے زیادہ اور محبوب عمل جو ہے وہ عمل ہے جو دائمی ہو، ہمیشہ کیا جائے اگرچہ تھوڑا ہو۔ احب الاعمال، اعمال میں سب سے محبوب عمل جو ہے وہ ہے ادومها وان قل، تھوڑا ہو لیکن ہو ہمیشہ کیا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ ابھی تو دن کو سارے وظائف ہو رہے ہیں، نوافل پڑھی جا رہی ہیں اور تہجد کے اہتمام ہے، کچھ دنوں کے اندر جو ہے جوش ختم ہوا تو پھر فرض نماز بھی چلی جائے۔ ایسا نہیں کرنا، فرمایا تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ کیا جائے۔ صبح و شام کی مسنون دعائیں ہیں، تھوڑا سا ذکر و اذکار ہے، اور جو ہے اشراق اوابین چاش کے چند ایک نوافل ہیں تھوڑے تھوڑے، اور پھر جو ہے فرائض نماز جو ہیں یہ ہر حال میں ہو، اور قرآن پاک کی روزانہ ایک پارہ کی تلاوت ہو۔ تو یہ تھوڑا سا ہوگا، لیکن یہ اگر ہمیشہ کیا جائے گا تو انشاءاللہ یہ تسلسل جو ہے جاری رہے گا، جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے، اللہ راضی ہو جائیں گے، اور ایسا نہ ہو کسی ایک عمل کی وجہ سے دوسرا بڑا عمل چھوٹ جائے۔ اور فرمایا 13ویں حدیث ہے لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب او تصاویر، کہ اللہ تعالیٰ کے رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے، اس گھر میں نہیں آتے جس میں کتا ہو یا تصویریں ہوں۔ اگر دیہات میں گھر ہے یا ایسی جگہ ہے جہاں خطرہ لاحق ہے، دشمن کا مویشی رکھے ہوئے ہیں، اس میں درندے کا جو نقصان پہنچائے گا، تو پھر انتہائی مجبوری کی صورت پہ کتا رکھنے کی گنجائش تو ہے، لیکن کوشش کی جائے کتا نہ رکھا جائے۔ جیسے کہ آج کل جو ہے بعض لوگ شوقیاً کتا پالتے ہیں، تو یہ جو ہے کوئی اچھی صفت نہیں مسلمان کی، یہ غیروں کی صفت ہے جو مسلمانوں نے اختیار کی ہے، اور ہر شوق ضروری کو صحیح ہو۔ بعض شوق جو اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والے، اور جس گھر میں فرشتے نہیں داخل ہوتے تو اس میں شیاطین آتے ہیں، اس میں خانہ خالیرہ دیومی گیرد، کہ اس میں جو ہے جنات آ جاتے ہیں، اور فرمایا کہ ایسے جانوروں سے جو ہے بچا جائے جس سے نقصان ہوتا ہے۔ ہاں اگر ایسے درندہ وغیرہ کے نقصان کا خطرہ ہو یا دشمن کا، تو مجبوراً تو رکھنے کی گنجائش ہے، لیکن ویسے نہیں۔ اور اسی طرح تصاویر جو ہیں وہ تصاویر جو ضرورت سے زائد ہیں، مثال کے طور پر پیسے ہیں، روپے پیسہ اس پر تصویر بنی، یہ مجبوری ہے۔ شناختی کارڈ ہے یا بھی کسی قسم کا سرکاری طور پہ ضروری کارڈ ہے، وہ ایک مجبوری بن چکی ہوتی ہے جس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ بغیر اس کے یا دہانی کے طور پر اپنے والدین کی، اپنے بڑوں کی کسی کی تصاویر بنا کے رکھنا، یا شادی بیاہ غمی خوشی کی تصویریں بنا کے رکھنا، یہ جائز نہیں ہے۔ اور ایسی جگہ جہاں تصاویر ہو نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے۔ تو بہت سارے لوگ تقریباً ہر کمرے میں تصویریں لگی ہوتی ہیں، اس میں نماز بھی پڑھ رہے ہیں، تو مکروہ ہو رہی نماز۔ تو اس لیے جو ہے ایسی تصاویر سے بچا جائے جس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر مجبوری ہے، ضرورت ہے، تو اس کی گنجائش ہے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے، جلد نمبر 2 اور حدیث نمبر 1200۔ یہ حدیث مرفوع ہے، متفق علیہ، مسلم شریف میں بھی حدیث موجود ہے،
اور حدیث جلد نمبر 3 اور حدیث نمبر 1048۔ تو کوشش کی جائے کہ ایسی چیزوں سے بچا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر اس کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ نے منع فرمایا ہے، اور ہر ایسا عمل اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کے اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا اور ترغیب دی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔